السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، فقہ الصلاح کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، گزشتہ درس میں نماز کے ارکان میں سے تیسرے رکن کے تعلق سے گفتگو آپ کے سامنے چل رہی تھی، اور تیسرا رکن کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کی تلاوت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو آدمی نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا ہے اس کی نماز صحیح نہیں ہے، اس کی نماز درست اور مکمل نہیں ہے۔ یہ باتیں گزشتہ درس میں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ آخری بات یہ ہوئی تھی کہ کوئی آدمی جس کو قرآن مجید میں سے کچھ بھی یاد نہیں ہے، تو اہل علم نے کہا کہ اس کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ کچھ مخصوص ذکر اس کو یاد ہو، جیسے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ذکر یاد ہو اس کو۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ وہ نماز میں فاتحہ کے بدل میں، سورہ فاتحہ کے بدل میں ان اذکار کو پڑھے گا۔ یہ پہلی حالت ہوئی۔ دوسری حالت کہتے ہیں کہ اس ذکر میں سے بھی کچھ یاد نہیں ہے اس کو، لیکن الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اتنا یاد ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ تینوں جو ہے الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سورہ فاتحہ کے بدلے میں ان تینوں کو پڑھے گا۔ یہ دوسری حالت ہوئی۔ تیسری حالت یہ ہے کہ ان میں سے کچھ بھی یاد نہیں ہے، کچھ بھی، نہ الحمدللہ، نہ اللہ اکبر، نہ لا الہ الا اللہ، کچھ بھی کہنا یاد نہیں۔ تو جو کچھ ذکر سے اس کو یاد ہے وہ کہے۔ صرف اللہ کہہ سکتا ہے، یا اللہ یہ کہہ سکتا ہے، یا اللہ اکبر یہ کہہ سکتا ہے، تو یہ کہے۔ صرف اللہ نہیں کہے گا کیونکہ وہ ذکر نہیں ہے۔ یا اللہ یہ ذکر ہے، یا اللہ اکبر یہ ذکر ہے، تو یہ یاد ہے تو وہ یہ کہے۔ یا لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کہہ سکتا ہے تو یہ پڑھے۔ جو اس کو یاد ہے ذکر میں سے وہ پڑھے، وہی اس کے لیے متعین ہے۔ اور حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر وہ سورہ فاتحہ کے پڑھنے سے عاجز ہے، نہیں پڑھ سکتا ہے سورہ فاتحہ، تو یہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ خاموش رہے گا۔ کتنی دیر خاموش رہے گا؟ تو کہتے ہیں کہ جتنا وقت سورہ فاتحہ کی تلاوت میں لگتا ہے اتنا وقت تک وہ خاموش رہے گا، یعنی چپ چاپ کھڑا رہے گا۔ سورہ فاتحہ نہیں معلوم ہے، چپ چاپ کھڑا رہے گا۔ یہ حنفیہ کہتے ہیں۔ مالکیہ کے نزدیک 3 روایتیں ہیں اس سلسلے میں۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ وہ یا تو خاموش رہے گا حنفیہ کے مطابق، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنے دیر تک وہ خاموش رہے گا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ وہ خاموش رہے گا اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے برابر بھی، اور ایک نماز میں جتنی سورت پڑھی جاتی ہے یا جتنی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس کے مطابق وہ خاموش رہے گا، کھڑا رہے گا چپ چاپ۔ یہ دوسری روایت ہے۔
اور حنفی مالکیہ کے نزدیک تیسری روایت ہے کہ اب اس کو سورہ فاتحہ تک کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف قیام ہو جائے، یعنی اللہ اکبر کہہ دیا اور یہ قیام ہو گیا، اب اس کے بعد وہ رکوع میں جانا چاہے تو جا سکتا ہے، سکتہ کے بعد یعنی خاموش ہونے کے بعد وہ رکوع میں جا سکتا ہے۔ یہ اقوال ہیں ان کے نزدیک، لیکن صحیح بات یہ ہے جس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دلالت کرتی ہیں وہ ہے کہ ان اذکار کو وہ ادا کرے گا، یعنی اللہ اکبر یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھے گا، یا نہیں تو جو ذکر یاد ہے نماز میں اس کو پڑھے گا، خاموش نہیں رہے گا، اور اگر کچھ بھی نہیں معلوم ہے تو پھر خاموش رہے گا۔ اللہ اکبر اتنا کہنے سے کم وہ عاجز نہیں ہو سکتا ہے تو اتنا کہے گا۔ اس کے بعد مصنف کہتے ہیں کہ ومن امتنعت قراءته قائما صلى قائدا وقرأ، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے فقہا نے اس کا ذکر کیا ہے لیکن اس کی صورت سمجھ میں نہیں آتی ہے، اب ہم بیان کر رہے ہیں، اگر آپ اس کو کوئی تصور میں لا سکتے ہیں تو لا سکتے ہیں۔ کہا کہ ایک آدمی ہے کھڑے ہو کر کے اگر وہ تلاوت کرتا ہے تو تلاوت نہیں کر پائے گا، پڑھ نہیں پائے گا، بیٹھ کر کے وہ تلاوت کرے گا تو کر سکتا ہے، تو کیا ایسی صورت میں اس آدمی کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ تم بیٹھ کر کے نماز ادا کرو، اگرچہ وہ کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تب بھی؟ صورت مسئلہ کو سمجھے، ایک آدمی یہ کہے آ کر کے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں نا کھڑے ہو کر کے تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، تلاوت نہیں کر سکتے، لیکن ہاں اگر بیٹھ کے پڑھیں تو تلاوت کر سکتے ہیں۔ اب فقہا نے ذکر کیا کہ ایسا ہوتا ہو، یہ تصور میں نہیں آتی ہے بات، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ ہوتا ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ تو اہل علم کہتے ہیں کہ وہ آدمی بیٹھے گا اور بیٹھ کر کے تلاوت کرے گا، کیونکہ اس کے پاس اب دو ہی راستہ ہے، یا تو کھڑا ہو خاموش رہے کیونکہ وہ پڑھ نہیں سکتا ہے کھڑے ہو کر کے، یا نہیں تو بیٹھ کر کے پڑھے، یہ دو ہی راستہ ہے، تیسرا کوئی راستہ نہیں، تو کیا کرے گا؟ حنابلہ اور حنفیہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی بیٹھ کر کے نماز پڑھے گا۔ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں بیٹھ کر نماز پڑھے گا، رکن کو ساقط کر دے رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں اس لیے کہ قیام نفل نمازوں میں ساقط ہو جاتی ہے، لیکن قرأت یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ تو نفل نماز میں ساقط ہوتی ہے نہ فرض نماز میں ساقط ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ وہ آدمی اس کو جو کھڑے ہو کر کے تلاوت کرنے سے جو عاجز ہے اس کو ہم کہیں گے کہ تم بیٹھ کر کے نماز ادا کر لو۔ تو وجہ کیا ہوئی؟ کہ وجہ یہ ہوئی کہ نفل نماز میں قیام ساقط ہو جاتا ہے، یعنی بغیر عذر کے بھی اگر کوئی آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہے تو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، آدھا ثواب اس کو ملے گا، لیکن وہ کہے کہ ہم نفل پڑھیں گے سورہ فاتحہ کے بغیر، تو ہم کہیں گے کہ نہیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت تم کو کرنا ہی پڑے گا۔ حنابلہ کے نزدیک رکن ہے اور حنفیہ کے نزدیک واجب ہے، حنفیہ کے نزدیک واجب ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب دو مصلحتیں آپس میں ٹکرا رہی ہوں تو جو اعلیٰ مصلحت ہے اس کو مقدم کیا جائے گا۔ اب یہاں دو مصلحت کیا کیا ہے؟ ایک مصلحت ہے کہ وہ تلاوت کرے اور ایک مصلحت ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرے۔ اب یہ دونوں آپس میں ٹکرا رہے ہیں، کھڑا ہوگا تلاوت نہیں کر سکتا ہے، اور اگر تلاوت کرے گا تو کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، یعنی کھڑ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، تب کیا کریں گے؟ تو کہا کہ دیکھیں گے کون سی مصلحت یہاں ذرا کمزور پڑتی ہے، تو کہا وہ مصلحت جس کو رکوع میں جس کو نفل نماز میں چھوڑ دینے کا حکم ہے، یعنی چھوڑا جا سکتا ہے، حکم نہیں ہے، شریعت نے اجازت دی ہے کہ نفل بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، تو ہم کہیں گے چلو تم عاجز ہو کھڑے ہو کر تلاوت کرنے سے، بیٹھ کر کے تلاوت کر لو۔ حنفیہ اور حنابلہ کا یہ مسلک ہے، لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اہل علم نے اس کو ذکر تو کیا ہے، لیکن یہ اس صورت کا کوئی مسئلہ سامنے نہیں آتا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ علم کی کمزوری ہو جس کی وجہ سے اس مسئلے کا تصور
हम आपके सामने पूरे तौर पे नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन अगर मान लिया जाए कि इस तरह का कोई मामला किसी के साथ पेश आए और कोई आदमी ये कहे कि हम खड़े होकर नहीं पढ़ सकते हैं, बैठ करके पढ़ सकते हैं, तो हनफिया और हनाबला के इस कौल के अंदर दम है। उसको ये कहा जा सकता है कि चलो ठीक है, क़िरात तुमसे साकित नहीं होगी, ऐसी सूरत में क़ियाम को साकित कर दो और बैठ करके तिलावत कर लो। उम्मीद के ये मसला अब समझ गए होंगे। उसके बाद मुसन्निफ रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं अर्राबि, यानी अर्राबि मिन अरकानिस सलाह, नमाज के अरकान में से चौथा रुकन रुकू है। चौथा रुकन क्या है? रुकू है। अहले इल्म का इस बात के ऊपर इजमा है कि रुकू नमाज के अरकान में से एक रुकन है। दलील उसकी क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कौल, या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ वस्जुदू, ऐ ईमान लाने वालों रुकू करो और सजदा करो। आयत करीमा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें और आपको रुकू करने का हुक्म दिया है। अहले इल्म का इजमा है इस बात के ऊपर कि नमाज के अरकान में रुकू करना भी है। इसी तरीके से मुसीए सलात की रिवायत अगर आप उठाएं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को कहा था सुम्मा रका, फिर रुकू कर, हत्ता तत्मइन्ना राकिअन, यहाँ तक के सुकून और इत्मीनान हो जाए रुकू करते हुए तुमको। मुत्तफक अलैह रिवायत है बुखारी और मुस्लिम की। तो ये हदीस इस बात के ऊपर दलालत करती है कि उस शख्स की का नमाज दुरुस्त नहीं है जो बगैर रुकू के नमाज पढ़े, यानी नमाज उसकी सही और दुरुस्त नहीं होगी। क्या कहेंगे? ला सलाता बिला रुकू, बगैर रुकू के अगर कोई आदमी नमाज पढ़े तो उसकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। तो रुकू करना ये नमाज के अरकान में से एक रुकन है। मुसन्निफ कहते हैं व अक़ल्लुहु अन यनहनिया बिहैसु युमक्किनुहु मस्स रुकबतैहि बिकफ़ैहि। अक़ल्ल रुकू इतने झुकने को कहेंगे कि आदमी अपने दोनों हाथों से अपने घुटने को पकड़ ले। व अकमलुहु, और रुकू का मुकम्मल और कामिल तरीका ये होगा अन यमुद्द ज़हरहु मुस्तवियन, कि अपने पीठ को बिल्कुल सीधी कर दे। व यजअलु रअसहु हयालिही, और अपने सर को पीठ के बिल्कुल बराबर कर दे, पीठ के बिल्कुल बराबर कर दे। यहाँ दो तरीका इन्होंने बयान किया। का एक तरीका मुजजी है, आदमी इतना झुके कि अपने दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ सके, नमाज में इतना झुके, ये एक माना हुआ। और कहा मुकम्मल जो रुकू है, अफजल जो तरीका है रुकू का, वो ये कि पीठ को बिल्कुल बराबर करे और सर को भी बराबर करे और अपने दोनों हथेलियों से घुटने को पकड़े, दोनों हथेलियों से घुटने को पकड़े। रुकू कहते हैं लुगत में इन्हिना को, और इन्हिना के माने है झुकना, इन्हिना के माने झुकना। और इस्तिलाह में कहते हैं कि आदमी इतना झुक जाए कि अपने हाथों से अपने घुटने को पकड़े। और इसमें सही तरीका जो है वो क्या है कि आदमी अपने पीठ को बिल्कुल सीधी करे और सर को पीठ के बराबर रखे। अभी इंशाअल्लाह उसका तज़किरा हम आपके सामने करेंगे। हर झुकने को रुकू नहीं कहेंगे, ये बात जान लीजिए। अगर कोई आदमी झुक करके कोई सामान उठा रहा है तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये रुकू कर रहा है। नमाज के अफ़आल में से किसी भी फेल को अंजाम देने के लिए कस्द का होना जरूरी है। कस्द माने इरादा, इरादतन वो झुके अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत के लिए, तो इसको हम रुकू कहेंगे। और कस्द होना उसमें जरूरी है। अगर बगैर कस्द के, कस्द माने इरादा, अगर कोई आदमी झुकता है, कमर सीधी कर रहा है, कमर में दर्द है तो झुक करके कमर की हड्डियों को सीधा कर रहा है, इसके लिए झुक रहा है, या कोई सामान जमीन से उठाने के लिए झुक रहा है, तो उसको हम रुकू नहीं कहेंगे। इसी तरीके से मसलन एक आदमी खड़ा है और पीछे कुछ आवाज उसने सुनी, ऐसा लगा कि कोई आदमी पीछे से मार रहा है, झुक गया वो,
تو اس کے اس جھکنے کو ہم رکوع نہیں کہیں گے جب تک وہ ارادے کے ساتھ نہ جھکے، اور جب وہ جھک جائے تو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم اللہ سبحانہ و تعالی کی تعظیم بیان کرے، اور اس کے بعد رکوع سے وہ بالکل سیدھے کھڑے ہو جائے، بالکل سیدھے کھڑے ہو جائے۔ تو جب تک وہ جھکے گا نہیں ارادے سے، اور ارادے سے رکوع سے سر نہیں اٹھائے گا، تو اس کو قیام کی حالت میں آنا نہیں کہا جائے گا۔ سمجھ گئے؟ یعنی نماز پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے اچانک ایسا لگا کہ کوئی چیز گر رہی ہے اوپر سے، جھک گئے، تو کیا یہ رکوع ہوگا؟ رکوع نہیں ہوگا، کیونکہ قصد آپ نے نہیں کیا، رکوع کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔ ارادہ کر کے آدمی کو جھکنا پڑے گا بہرحال۔ اور اسی طرح سے رکوع سے اٹھنے میں بھی، ایک آدمی رکوع میں ہے اور اس نے یہ دیکھا کوئی آواز سنی اور اٹھ گیا، تو اس کو کہیں گے کہ تمہارا رکوع مکمل نہیں ہوا، بلکہ پھر سے رکوع میں جاؤ اور ارادہ کر کے اٹھو۔ اس کے بعد مصنف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بحیث یمکنہ مس رکبتیہ بکفیہ۔ اس کو سمجھیے غور سے، رکوع کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے جو مجزی ہے، مجزی مانے کافی ہو جائے گا۔ جمہور کے نزدیک حنابلہ، مالکیہ اور شافعیہ کہتے ہیں کہ آدمی اتنا جھکے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کے ذریعے سے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لے، اگر یہ ہو گیا تو رکوع ہو گیا۔ یہ تینوں کہہ رہے ہیں اگر انسان تھوڑا سا جھک رہا ہے تو یہ رکوع نہیں کہا جائے گا، یہاں تک کہ اتنا جھکے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بڑھا کر کے وہ اپنے گھٹنے کو پکڑ سکتا ہے تو اس کو جھکنا کہیں گے۔ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دلالت کرتی ہے۔ کیا ہے حدیث؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجزی صلاة لا يقیم الرجل فیہا صلبہ فی الرکوع والسجود۔ اس شخص کی نماز درست نہیں ہے جس میں آدمی اپنے پیٹھ کو رکوع اور سجدے کے اندر درست اور سیدھا نہ کرتا ہو، اس کی نماز نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے، امام ابو داؤد نے اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس شخص کی نماز درست نہیں ہے جس کی رکوع کی حالت میں پیٹھ سیدھی نہ ہوتی ہو۔ پیٹھ کو سیدھا کرنا ہے رکوع کی حالت میں، اگر وہ سیدھی نہیں ہے جھکنے کی کیفیت میں، تب اس کا رکوع مکمل نہیں ہوگا۔ لیکن احناف کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ذرا سا بھی جھک جائے، جس کو جھکنا کہیں، تو اس کا رکوع ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ بعض احناف نے یہ کہا کہ اگر کوئی آدمی اپنے سر کا بھی اشارہ کر دے، یعنی کھڑا ہے ایسے ہو جائے ذرا سا، تو کہا کہ اس کا رکوع ہو جائے گا۔ یہ احناف کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ رکوع مجزی اس کا ادا ہو جائے گا۔ لیکن راجح اس سلسلے میں کیا ہے؟ راجح وہی ہے جو جمہور کا قول ہے، جس کا تذکرہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے کیا اور جس کے اوپر ہم نے دلیل آپ کے سامنے رکھی ہے۔ مصنف کہتے ہیں وَأَكْمَلُهُ، مکمل اور کامل رکوع کس کو کہیں گے؟ أَن يَمُدَّ ظَهْرَهُ مُسْتَوِيًا، کہ آدمی اپنے پیٹھ کو بالکل سیدھی کرے اور اپنے سر کو پیٹھ کے برابر رکھے۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد اور ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو اپنے پیٹھ کو بالکل سیدھی کر دیتے اور پیٹھ کے برابر سر کو کر دیتے، نہ سر کو زمین کی طرف جھکاتے اور نہ سر کو اوپر اٹھاتے۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھیے گا جب وہ رکوع کرتے ہیں تو پیٹھ کی ہڈی ان کی درست نہیں ہوتی، اس طرح سے ہوتے ہیں، یہ درست نہیں، بالکل ایسے ہونا، کمر کو فولڈ کر کے بالکل سیدھا پیٹھ کی جو ہڈی ہے۔ بلکہ بعض اہل علم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ صفت صلاۃ النبی میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی پانی ڈالے بیچ میں تو ٹھہر جائے، ادھر ادھر نہ جائے، اتنا سیدھا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی پیٹھ کرے، بالکل سیدھی رکھے۔ یہ پیٹھ سیدھی ہوئی اور سر بھی بالکل سیدھا ہو۔ کچھ لوگوں کو دیکھیے گا سر کو جھکا دیتے ہیں، یا کچھ لوگوں کو دیکھیے گا سر اٹھا کے رکھتے ہیں۔ یہ دونوں کیفیت اور طریقہ جو ہے یہ غلط ہے،
اور یہ درست نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت نہیں ہے، بلکہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع کرتے ہوئے دیکھا، آپ اپنی پیٹھ پوری طرح سے سیدھی کر دیتے، سر کو نہ زمین کی طرف جھکاتے اور نہ آسمان کی طرف اوپر کرتے۔ صحابی کہتے ہیں کہ فکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع رکوع کرتے، حسر ظہرہ، اپنے پیٹھ کو بالکل سیدھی کر دیتے، حسرہ مانے سواہ، ایک دم سیدھی کرتے، کمر فولڈ کرتے اور پیٹھ بالکل سیدھی کر دیتے، حتی یستوی، یہاں تک کہ ایک دم پیٹھ سیدھی ہو جاتی، وکان لا یخفض رأسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو جھکاتے نہیں تھے۔ بعض لوگوں کو دیکھیے گا پیٹھ تو سیدھی ہوتی ہے لیکن سر کو زمین کی طرف گرا کر رکھتے ہیں، کا سر جھکاتے نہیں تھے زمین کی طرف، ولا يرفع رأسہ، اور نہ اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے یہاں تک کہ آپ کے پیٹھ کے برابر سے سر اوپر ہو جائے، ایسا بھی نہیں کرتے، بلکہ سر سے لے کر کے پیٹھ تک، کمر تک پورا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کیا ہوتا؟ برابر ہوتا۔ نماز کی سنتوں کا جہاں پر ذکر آئے گا وہاں اس کی وضاحت مکمل طریقے سے آپ کے سامنے کی جائے گی اور اس کی دلیل دی جائے گی۔ لیکن رکن کب ادا ہوگا؟ یہ تو کامل طریقہ ہوا، رکن کب ادا ہوگا؟ آدمی کتنا جھکے گا تو اس کا رکن ادا ہو جائے گا؟ تو جمہور کا قول ہے کہ اتنا جھکے کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنے کو پکڑ لے، یہ اس کا رکن ادا ہو جائے گا، اور اس سے زیادہ جو کچھ بھی ہے وہ کمال اور سنت ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے کہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہلکا سمجھ کر کے ترک کرنے کی کوشش نہ کرے، خاص طور پہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح سے نماز ادا کرو جس طرح سے مجھ کو نماز ادا کرتے ہوئے تم نے دیکھا ہے یا تم دیکھتے ہو، اس طرح نماز ادا کرو، یعنی جیسے میں نے نماز ادا کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ویسے تم کو بھی نماز ادا کرنی ہے۔ لہذا یہ فقہا نے باتوں کو سمجھانے کے لیے اور ارکان کو اور واجبات کو، سنن کو مرتب کرنے کے لیے اس طرح سے بیان کیا ہے۔ لیکن کیا کوئی آدمی یہ پسند کرے گا کہ ہم اس طرح سے رکوع کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا؟ کسی سے یہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے ہم یہاں رکوع ایسا کر لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر لو، کوئی حرج نہیں ہے، کیا وہ کہے گا ایسا؟ ہرگز نہیں کہے گا۔ لہذا کبھی بھی یہ نہیں سوچئے گا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ رکن ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، تو سنت ہے تو چلو اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تراویح پڑھنے میں لوگ کیسی دھما چوکڑی مچاتے ہیں، دیکھیے اللہ اکبر کہا، ابھی صحیح طریقے سے کمر بھی اس کی جھکی نہیں ہے، گھٹنے کو پکڑنا تو دور کی بات، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیتے ہیں، اور پھر صحیح سے ابھی کھڑے بھی نہیں ہوئے کہ اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں اور پھر رکوع میں سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ نماز نہیں ہوگی، کھیل نہیں ہے، تماشا نہیں ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اور آپ نے کر کے دکھایا ہے، صحابہ کرام نے جیسے نقل کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ویسے ہی ہم کو ادا کرنا ہوگا، تب جا کر کے ہماری نماز قابل قبول ہوگی، بصورت دیگر نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الخامس، یعنی نماز کے ارکان میں سے پانچواں رکن، الرفع منہ، یعنی رکوع سے سر اٹھانا، فلا یقصد غیرہ، اس کے علاوہ کوئی اور قصد نہ کرے، فلو رفع فزعا، اگر کسی چیز سے گھبرا کر کے سر اٹھا لیا، من شیء لم یکفی، تو اس کا رکوع مکمل نہیں ہوگا۔ ایک آدمی رکوع میں ہے، کوئی آواز اس نے سنی اور ڈر کے مارے سر اٹھا لیا، یا خود سے اٹھ گیا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سیدھا ہو گیا، آواز اتنی تیز تھی کہ وہ سیدھا ہو گیا، تو کہیں گے کہ اس کا رکوع مکمل نہیں ہوا، اس کا رکوع مکمل نہیں ہوا۔ وہی کہہ رہے ہیں الرفع منہ فلا یقصد غیرہ، اس کے علاوہ کسی دوسری چیز کا قصد نہ کرے، فلو رفع فزعا، اگر کسی چیز سے گھبرا کر کے اچانک اٹھ گیا تو اس کا رکوع مکمل نہیں ہوگا، اس کا رکوع مکمل نہیں ہوگا۔ کہہ رہے ہیں السادس، نماز کے ارکان میں سے چھٹا رکن
الاعتدال قائما، رکوع سے اٹھنے کے بعد بالکل معتدل طریقے سے کھڑا ہو جائے، معتدل طریقے سے کھڑا ہو جائے. یہ دو رکن ہے جی، رکوع سے سر اٹھانا اور مکمل طریقے سے سیدھے کھڑے ہو جانا، یہ دو رکن ہے، اور دونوں ایک کے بعد دوسرا آتا ہے، دونوں ترتیب کے ساتھ ہے. تو اب اگر کوئی آدمی بغیر قصد کے رکوع سے سر اٹھا لے، بغیر ارادے کے، تو اس کا رکوع نہیں ہوگا. اسی طریقے سے رکوع سے ابھی اٹھا بھی نہیں ہے اور سجدے میں چلا گیا، اس کی بھی نماز نہیں ہوگی، اس کی بھی نماز نہیں ہوگی. یہ دونوں رکن ہے، رکوع سے سر اٹھانا اور سر اٹھا کر کے سیدھے کھڑے ہو جانا، دونوں رکن ہے. جمہور کے نزدیک، حنابلہ، شافعیہ اور اکثر مالکیہ کے نزدیک. لیکن حنفیہ اور بعض مالکیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی حالت رکوع سے، غور سے سمجھیے، اگر کوئی آدمی حالت رکوع سے ڈائریکٹ سجدے میں چلا جائے، اٹھے بھی نہیں، ابھی رکوع میں ہے ایسا، اللہ اکبر کہتے ہوئے ادھر ہی سے سجدے میں چلا جائے، تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی. کن کے نزدیک؟ حنفیہ کے نزدیک اور بعض مالکیہ کے نزدیک. لیکن مالکیہ کے بڑے امام ہیں ابن عبد البر، وہ کہتے ہیں کہ جس کسی نے مالکیہ میں سے یہ بات کہی ہے، اس کی بات قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ دلائل اس کے اس قول کی جو ہے تائید نہیں کرتی، وہ محجوج بالادلہ ہے. اسے چاہیے کہ دلیل سے حجت پکڑے، اپنے قول کو بیان کرنے کی کوشش نہ کرے. بلکہ مالکیہ نے خاص کر کے ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اس قول کے اوپر اعتراض کیا ہے اور زبردست طریقے سے انہوں نے اس کے اوپر رد کیا ہے. لہذا یہ کہنا کہ اگر کوئی آدمی رکوع سے ہی سجدے میں چلا جائے تو اس کی نماز ہو جائے گی. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ حنفیہ نماز کو اس قدر تیزی سے کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ وہاں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی رکوع سے ہی سجدے میں چلا جائے تو اس کی نماز ہو جائے گی. اسی لیے کہتے ہیں اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ اکبر، ملا کر کہتے ہیں ایک ساتھ. ابھی سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوئے کہ پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں. راجح یہ ہے کہ یہ دونوں کے دونوں رکن ہیں، یعنی رکوع سے سر اٹھانا یہ بھی رکن ہے اور بالکل سیدھے کھڑے ہو جانا یہ بھی رکن ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا تھا جن کو آپ نماز سکھا رہے تھے، جو مسیح صلاۃ کی حدیث جس کو ہم کہتے ہیں، آپ نے کہا ثم ارفع، پھر رکوع سے اپنا سر اٹھا، حتی تعتدل قائما، یہاں تک کہ ایک دم اعتدال کے ساتھ سیدھے کھڑے ہو جاؤ. رکوع سے سر اٹھا کر کے سیدھے کھڑے ہو جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ثم ارفع، اور ارفع یہ کیا ہے؟ امر ہے، اور امر وجوب کے اوپر دلالت کرتا ہے، آپ سب جانتے ہیں. اور دوسرا امر کیا ہے؟ کہ حتی تعتدل قائما، یہاں تک کہ بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ. یہ دوسرا امر ہے، دوسرا آرڈر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ روایت صحیحین میں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ رکوع سے سر اٹھانا اور سر اٹھا کر کے سیدھے کھڑے ہو جانا یہ کیا ہے؟ رکن ہے. اب اگر کوئی مسلمان رکوع سے ڈائریکٹ سجدے میں چلا جاتا ہے یا رکوع سے اٹھنے کے بعد صحیح طریقے سے کھڑا نہیں ہوتا اور سیدھے سجدے میں چلا جاتا ہے، تو علماء کے صحیح قول کے مطابق اس کی نماز نہیں ہوگی. کیونکہ مسیح صلاۃ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا ارجع، لوٹو، فصلی، دوبارہ نماز ادا کرو، فإنک لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے. اگر نماز اس کی ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے؟ تو اگر کوئی آدمی رکوع سے سر اٹھا کر کے بالکل سیدھے کھڑے نہیں ہوتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے رکن کو چھوڑ دیا، رکن کو چھوڑ دیا. امید کہ یہ بات بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب اس کے بعد جب کھڑا ہوگا، یعنی رکوع سے اٹھ گیا، سیدھا ہو گیا، تو کتنی دیر کھڑا رہے گا؟ کتنی دیر کھڑا رہے گا؟ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر زیادہ دیر تک کھڑا رہے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی.
جی کہا کیوں باطل ہو جائے گی؟ کہا کہ پے در پے ارکان جو ادا کرنے ہیں اس نے ادا نہیں کیا. لیکن یہ بات درست نہیں ہے. اگر کوئی آدمی رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدہ میں جانے سے پہلے ذکر کرنا چاہ رہا ہے، دعائیں پڑھنا چاہ رہا ہے، کیوں نہیں پڑھ سکتا ہے؟ کئی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور اسی لیے ہم نے شروع میں بتلایا تھا کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نماز کی وہ دعائیں جو صحیح احادیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سب کو یاد کریں، سب کو یاد کریں. کبھی اس کو پڑھ لیا، کبھی اس کو پڑھ لیا، کبھی 2 دعاؤں کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھ لیا، کبھی 3 دعاؤں کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھ لیا. کتنا اچھا عمل یہ ہوگا. لیکن ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جتنا سستا میں کام نکل جائے، جتنا کم سے کم میں معاملہ ہو جائے اتنا درست ہے، اتنا ہی بڑھیا ہے ہمارے لیے. سمجھ رہے؟ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جو کہنا کہ دیر تک اگر کھڑا ہو گیا تو ایسا آدمی اس کی نماز باطل ہو جائے گی، یہ درست نہیں ہے. بلکہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے جب نماز کی سنتوں کا تذکرہ ہوگا، آپ حیران رہیے گا. کہا کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت جب آدمی یعنی ثنا پڑھے گا اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا. کہا سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد اگر قرأت کرنے میں اگر آدمی فاصلہ دے دے اس کی نماز باطل ہو جائے گی. یہ بھی قول ہے لوگوں کا، لیکن یہ وہ اقوال ہیں جن کے اوپر دلیلیں دلالت نہیں کرتی. لہذا ان مسائل کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. انشاءاللہ اس کے بعد کے مسائل کا ذکر ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو شرف قبولیت سے نوازے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان ارکان کے تکمیل کے بعد انشاءاللہ ہم سورۃ الفاتحہ مقتدی کے اوپر پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ہے اس مسئلے کے اوپر گفتگو کریں گے. ہم کوشش ہماری یہ ہے کہ اس کو ایک مستقل درس میں رکھیں، یعنی شروع سے لے کے آخر تک اسی کو بیان کریں تاکہ وہ ایک درس ہو جائے. اس وجہ سے ہم نے اس کو مؤخر کیا ہے. انشاءاللہ ہم آگے اس کو بیان کریں گے.